أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء فقیروں کے لیے الذین وہ جو احصروا گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے طاقت رکھتے ضربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں یحسبہم سمجھتے ہو ان کو سمجھ لیا ان کو الجاہل جاہل نے نادان نے کیا اغنیاء کہ وہ غنی ہیں امیر ہیں من سے التعففی بچنے کی وجہ سے بچنے کے سبب سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تعریفہم پہچان لیا ان کو بسیماہم ان کے چہروں کی وجہ سے پہچان لیں گے ان کو ان کی شکلوں کی وجہ سے لا نہیں یسألون سوال کرتے الناس لوگوں سے الحافا لپٹ لپٹ کر گڑ گڑا کر جیسے لحاف لپٹ جاتا ہے نا ہم ارد گرد اپنے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں اس طرح سے وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو من خیرن مال میں سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم جاننے والا ہے صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے اللہ اکبر مہاجرین بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں جو راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے تھے اور ضرورت مند تھے حقیقی دینی علوم کو حاصل کرنے والے طلباء بھی ہو سکتے ہیں علماء بھی ہو سکتے ہیں گویا اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ فقر اور غربت کے باوجود سوال سے بچتے ہیں
اور بار بار گڑ گڑا کر اللہ سے تو مانگتے ہیں، لوگوں سے بار بار نہیں کہتے۔ یا الحاف سے مراد کہ بالکل سوال کرتے ہی نہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں سے طلب کریں، ضرورت ہونے کے باوجود۔ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور کے لیے یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جائے اور بار بار سوال کرے۔ جتنا دیتے رہو وہ اور ان کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اصل میں مسکین تو وہ ہے جو سوال نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتاتے ہوئے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، لا يسألون الناس الحافا۔ اس سے پیشہ ور گداگر کی بجائے مہاجرین دین، علم کے حاصل کرنے والے، علم کے پھیلانے والے، سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی لازمی امداد کرنی چاہیے، جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہوں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا سا سامان ہو کہ وہ آسانی سے کفایت کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ لہٰذا سوال سے ہمیں بچنا ہے، اور اس میں خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ایسے گھر گئے، جو اپنی ذاتی کسب معاش میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح کمانے پہ آئیں تو لاکھوں کما لیں ایک مہینے میں، لیکن وہ اپنا پرائم ٹائم دین کو دے رہے ہیں، جس میں پوری امت کا فائدہ ہے۔ ان کی خودداری دیکھ کے ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ ان کے چہروں سے تم ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور مانگتے ہی رہیں۔ ان کی اعانت میں، مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ فل ٹائم دین کا کام کر رہے ہوں ان پر اپنا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مال خرچ کرنے کی بہترین جگہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی مخصوص صلاحیتیں دے رکھی ہیں، مثلا علم دے رکھا ہے، جسمانی قوت دے رکھی ہے، وقت دیا ہوا ہے، سہولت دی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مال کمانے کے مواقع دیے ہوئے ہیں۔ اب اگر باہم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ایک وقت لگاتا ہے اور ایک مال لگاتا ہے، ایک جان لگاتا ہے، ایک مال لگاتا ہے، ایک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہا ہے، دوسرا اپنا مال لگا رہا ہے، یہ بیسٹ کمبینیشن ہے جس سے دین کا کام آگے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر مال والے صرف مال سے اپنی ذاتی ضروریات ہی پوری رکھیں اور مال کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھیں اور اپنی ذاتی ضروریات کو ہی پورا کریں، اور دین کا کام کرنے والے غریب، غربا، فقیر، مسکین کی طرح مارے پھریں، بالآخر حالات سے تنگ آ کر کام ہی چھوڑ دیں، تو پھر دین کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اس بارے میں ہمیں خاص طور پر سوچنا ہوگا اور عمل میں بھی آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير
فإن الله به عليم.